ملک نصیر صاحب یہ 240 دن ان کو غائب رکھا گیا. ملک نصیر صاحب ابھی بھی جو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے اسٹرانگ نظر آ رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے مضبوط اعصاب کے انسان ہے. محاصرہ کیوں کرتے تھے؟ سیج جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اسپیس کو, یعنی ٹائم کو کیپچر کر لیتے تھے. ٹو اسٹیل ٹائم فرام اے کمیونٹی از ٹو اسٹیل لائف فرام دیٹ کمیونٹی. تو جب ایک کمیونٹی جو اس قلعے میں ہوتی تھی اس کا محاصرہ کیا جاتا تھا تو وقت میں قید کر دیا جاتا تھا اس کو. حاجی نصیر صاحب نے جو وقت کی قربانی دی وہ 240 دن تو ہیں, لیکن اگر آپ اس کو پشتونوں کی ہسٹری میں دیکھیں, جب پشتونوں پہ حملہ آور آ جاتے تھے تو یہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے, مقابلہ کرتے تھے, کچھ وقت پہاڑوں پہ پھر دوبارہ آ جاتے تھے. اس لیے ہماری سویلائزیشن اس طرح نہیں بنی جس طرح کی بننی چاہیے تھی. ہم ابھی بھی ڈس اورینٹ ہے, جو آپ نے پہلے لفظ استعمال کیا, وقت میں جو ہے نا وقت تباہ ہو جاتا ہے ہمارا, تو سپیس بچانے کے لیے وقت کی قربانی دیتے ہیں ہر وقت, وقت کی قربانی. میں سوچ رہا ہوں یہ ملٹری چیک پوائنٹ ہمارا تھیفٹ آف ٹائم نہیں کرتے. مثال کے طور پر دیکھیں, ہم یہاں یونیورسٹی سے روانہ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے موٹر وے تک جانا ہے, تو آپ جب ملٹری چیک پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ایک لمبی قطاریں ہوتی ہیں گاڑیوں کی. تو ان لمبے قطار کے اندر جب آپ انتظار کرتے ہیں, یہ انتظار یہ وہ ٹائم ہے جو آپ کے لائف سے نکالا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ڈاکٹر سعید عرفان اشرف اور میرے ساتھ میرے دوست اور ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب آپ کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ موضوعات کو لے کے بات کریں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہیں اور ان کے جو کانسیکوینسز ہیں, اثرات ہیں, وہ مارجنلائز طبقوں کے لیے کس نوعیت کے ہیں. پہلے ہم بات کریں گے حاجی نصیر کوکی خیل صاحب, جو 240 دن تک حکومت کے قید میں رہے اور ان کی رہائی ہوئی ہے, اور یقیناً ہم سب خوش ہیں اس پہ, تو اس پہ بات کریں گے اور فیض صاحب سے بات پوچھیں گے کہ ان کے کیا کنسیکوینسز ہیں, آیا یہ کامیابی ہے یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں, خاص کر جو پشتونوں کی مثال باجوڑ سے لے کر بونیر, سوات یا مختلف جو علاقے ہیں پہاڑی, ان میں گزشتہ دنوں جو سیلاب آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جو مولانا طارق جمیل صاحب کی ہے, اور وہ اس سے پہلے جو ہے نا ایک زلزلہ آیا تھا ناران کاغان میں, اس کی ہے. لیکن آج کے پرسپیکٹیو میں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے ان لاگوں پہ, تو اس کی تعبیر آج کے اس میں کی جا رہی ہے آج کے ٹائم میں, تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ عرفان صدیقی صاحب PMLN کے لیڈر ہیں, انہوں نے گزشتہ دنوں آل پارٹیز کانفرنس جو عوامی نیشنل پارٹی نے اسلام آباد میں منعقد کی, اس میں ایک دفعہ پھر اس بات کا احاطہ کیا ہے کہ پشتون ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. یاد رہے کہ اس سے پہلے ہمارے آرمی چیف یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم صاحب, انہوں نے بھی ماتھے کا جھومر لفظ یوز کیا تھا. ہم اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ میں ایک اور بات ایسی ہے کہ بیوٹنز یہ بیوٹن یونیورسٹی ہے بلوچستان میں, اس کے ایک پروفیسر کو پکڑا گیا ہے اس الزام پہ کہ اس کا تعلق BLA سے ہے. اس پہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو فیض اللہ جان صاحب, ایک بہت لمبا چوڑا ایجنڈا ہے ہمارے پاس, لیکن شروع کرتے ہیں ایک اچھی خبر سے کہ جو ملک نصیر کوکی خیل صاحب ہیں وہ رہا ہوئے ہیں اور ہم سب اس پہ خوش ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عرفان, وہ کانٹیکسٹ اپنے ویورز کو ہم دے دیں نا کہ ملک نصیر صاحب وہ ملک ہیں ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے, کہ جنہوں نے PTM کا جو قومی جرگہ ہوا تھا لاسٹ ایئر اکتوبر کے مہینے میں, تو اس نے ان کو دعوت دی تھی کہ ہم اس کو ہوسٹ کریں گے. تو وہ وہی کہ جہاں پر حاجی نصیر صاحب رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے وہ ایک ایریا مختص کیا اور وہاں پر ایک کامیاب قومی جرگہ ہوا. اس کے کئی مہینے بعد حاجی نصیر صاحب کو سیکیورٹی ایجنسیز نے بلایا اور وہ گئے, اور خیال یہ تھا کہ ان سے
کوئی بات چیت اس میں ہوگی اور وہیں سے ان کو غائب کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے 240 دن تک ان کو ملک کے مختلف جیلوں کا وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کو دورہ کروایا گیا, اور اوپر سے جو ہے کوئی چارجز وہ سامنے نہیں آ رہے تھے, اور بالآخر پچھلے ہفتے اس کو رہا کر دیا گیا. اب اس میں کس چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے پوچھا, میں میڈیا کے رول پر بات کرتا ہوں. عرفان, میڈیا کے اور کلچر سٹڈیز میں ایک بہت بڑا نام ہے اسٹوارٹ ہال. تو اسٹوارٹ ہال ایک کانسیپٹ دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو سمبولیکلی انہائلیٹ کیا جاتا ہے, یعنی سمبولیکلی ان کو ختم کیا جاتا یعنی ہے, زبان کے لیول پہ یا جو ہے نا ڈسکورس میں ٹیکسٹ یا اس میں سمبولیکلی, تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پبلک ڈسکورس سے باہر کر دیا جاتا ہے. اخبارات سے یا ان پہ خبر نہیں آتی یا بالکل ان کو غائب کیا جاتا ہے الفاظ کے ذریعے, الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ ان کو کوریج نہ دینے کی ایبسنس میں. تو اور وہ آرگومنٹ یہ کرتا ہے کہ یہ سمبولک انہائلیشن جو ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے ٹورڈز فزیکل انہائلیشن. اچھا, اجے نصیر صاحب کا یہ ہوا, ابھی شکر ہے کہ وہ فزیکلی انہائلیٹ نہیں ہوئے, لیکن یہ ہے کہ ان کے اریسٹ کی کوئی خبر ہم نے میڈیا میں نہیں دیکھی. پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا, یعنی مثال کے طور پر ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اس کے ویئر اباؤٹس بھی معلوم نہیں تھے, تاکہ اس کے رشتہ دار, اس کے وکلاء وہ جا کے ان سے ملے, عدالت میں ان کے لیے کوئی بات کرتے, لیکن یہ کہیں پر, اس لیے میڈیا میں اس پر بات بھی نہیں ہو رہی. جو بات نہیں ہو رہی تھی تو لوگ بھی اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے. حالانکہ اس دوران کوکی خیل ٹرائب کے لوگ وہ مسلسل پروٹیسٹ کرتے رہے ان کی رہائی کے لیے خیبر ڈسٹرکٹ میں. اچھا, ان کی پروٹیسٹ کی خبر بھی نہیں بنتی تھی. پھر حاجی نصیر صاحب جو ہے ان کو پچھلے دنوں لاسٹ ویک ہم نے کہہ دیا کہ 240 دن کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. دوبارہ اس کی رہائی کی کوئی خبر ہم نے میڈیا میں نہیں دیکھی. اب دیکھیں, اس کو جب ہم کنسیپچولی دیکھتے ہیں نا, تو اس سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جیسے حاجی نصیر صاحب کی گرفتاری, پھر ان کا 240 دنوں کے لیے غائب ہونا, اور پھر ان کے بعد ان کی رہائی, یہ کوئی ایونٹ ہی نہیں تھا. یعنی اخبار کے لیے یہ اتنا اہم نہیں تھا یہ واقعہ کہ وہ اس کو رپورٹ کرتے. تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا جرنلزم کے اندر کہ میڈیا پبلک کے لیے ایجنڈا سیٹ کرتی ہے, اور وہ ایجنڈا سیٹنگ تھیوری میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو صرف یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے کن چیزوں کے بارے میں کس طرح سوچنا ہے, بلکہ میڈیا لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کن چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے, بات کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور کن چیزوں کے بارے میں نہیں. تو آپ ان کو میڈیا کے ڈسکورس سے باہر کر دے, آپ نے پبلک کے ڈسکورس سے بھی اس کو وہ باہر کر دیا. تو دیکھیں, ملک نصیر صاحب اور کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ ملنے گئے تھے حاجی نصیر صاحب سے, تو بڑی تعداد میں لوگ مسلسل ان کے ہاں آ رہے ہیں اور خوشی کا اظہار. میں خود بھی گیا. اچھا, آپ بھی گئے اور تھے. وہاں پر میں نے دیکھا وہ ایک اتنے زبردست آدمی ہیں ملک نصیر صاحب, اور مجھے بہت لوگ بھی آ رہے ہیں اس کے ساتھ سب کچھ, لیکن مجھے لگا کہ وہ ذہنی طور پہ ابھی بھی شاید اس کو بڑا وقت لگے گا اس ٹراما سے نکلنے کے لیے, حالانکہ وہ بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں. لیکن جب آپ کے علاقے میں وہ عمل کیا جائے جو آپ کے قبائلی, جس کو ہم قبائلی اقدار کہتے ہیں, ان کے بھی منافی ہو, اس پہ میں بعد میں آؤں گا, اور آپ کو 240 دن تک غائب کیا جائے, اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کا ایمان ہو کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں, اس کے باوجود آپ کے ساتھ وہ حشر ہو جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, تو کوئی بھی شخص وہ ڈس اورینٹڈ فیل کرے گا, وہ ایسے فیل کرے گا کہ اس کو اپنی ہی زمین پہ پرایا سمجھ کر ڈیل کیا گیا ہے. تو وہ کیفیت مجھے اس کی بھی لگی. لیکن وہ یہ بھی وجہ ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگ آ جا رہے تھے, تو وہ تھوڑا سا کبھی ایک کے پاس جانا کبھی دوسرے, ہماری روایات بھی ایسی ہیں. نہیں عرفان, آپ کی بات ہے نا, وہ ڈس اورینٹ تھے. تو ابھی ہم اسی پر بات کریں گے. میں آپ سے یہی پوچھوں گا نا کہ یہ 240 دن مثال کے طور پر وہ
ان کو غائب رکھا گیا. ہاں تو یہ 240 دن جو ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے ہاں کنسیپچولی. ہاں. وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اور اس سے انسان ڈس اورینٹ نہ ہو. تو پھر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ملک نصیر صاحب ابھی بھی جو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے اسٹرانگ نظر آ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے مضبوط اعصاب کے انسان ہے. لیکن اگین انسان ہوتا ہے, ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں انسان کے اعصاب اتنے کمزور کر دیے جاتے ہیں کہ وہ انسان ایموشنلی بریک ہو جاتا ہے. خوشی اس بات یہ ہے کہ وہ ابھی بریک نہیں ہوئے, ہاں لیکن یہ 240 دن غائب رکھنا ان کو. فیض صاحب یہ جو ہے نا انٹرسٹنگ ہے, اور اگر ہم یہ 240 دن کے فلسفے کو سمجھ جائیں تو میرے خیال میں یہ پورے جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے اس میں سارے ایشوز کور ہو جاتے ہیں. اور شاید میں یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ پشتونوں کو احساس ہو کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کنسیپچولی. بات یہ ہے نا کہ ایک ٹرم یوز ہوتا ہے ریزیلینس, میں اس کے اگینسٹ جا رہا ہوں. مثال کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے کہا ملک نصیر صاحب بڑے اعصاب کے مالک ہیں تو قبائلی اور اسٹرانگ آدمی ہیں. یہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. اس کو لوگ تھیوری کی لینگویج میں ریزیلینس کہتے ہیں. ریزیلینس پر میں بات کروں گا. ہاں یہ نیو لبرل ایک ٹرم ہے جو اسلام آباد میں بہت سے آپ کو دانشور استعمال کرتے, اٹک کے اس پار کے دانشور اس کو بڑا یوز کرتے ہیں پشتونوں کے لیے کہ ریزیلینس کتنا ہے, مطلب آفت آئی تو ریزیلینٹ کتنے ہیں, یعنی برداشت کتنا کر سکتے ہیں. اگر ریاستیں آپریشنز کر رہی ہیں تو پشتون برداشت کتنا کر سکتے ہیں. اگر ملک نصیر کو 240 دن اندر رکھا گیا اور بغیر کوئی اخلاقی یا جو ہے نا قانونی جواز پرووائڈ کیے ہوئے, کیونکہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ تو ہے نا وہ شاید کڈنیپ تھا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پہ ہے. تو اس پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو ریزیلینس ٹرم جو ہے اس کا بہت غلط یوز ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک سیپریٹ ہے, وہ میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. کنسیپچولی جو میں کہنا چاہتا ہوں 240 دن ہم اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں جتنی بھی آج کل کام ہو رہا ہے بہت, اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ریسرچ کام کچھ ایسے لوگ ہیں, مثال ایک کینیڈین فلاسفر ہے انس ہیرلڈ, مارشل میکلوہن ایک دوسرا اسی کا ہم اثر تھا اور ٹورانٹو یونیورسٹی اسی کے ساتھ پڑھاتا تھا, ہیرلڈ کے ساتھ. اس نے پھر اس کو میڈیا میں وہ کام اس کو لے کے آئے. پھر جیمس کیری ایک اور ہے جس نے امریکن کلچر ایز کمیونیکیشن کا آئیڈیا دیا. یہ ایک اسکول آف تھاٹ میں آ رہے ہیں. تو ان کا بڑا انٹرسٹنگ کام ہے. اگرچہ میں یہ دوستوں کو کہوں گا کہ آپ مطلب اس پہ ٹائم لگے گا. ہیرلڈ کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی, بہت کمپلیکیٹڈ تھا, میں نے چھوڑ دیا, لیکن پڑھا ضرور اس کو ایک حد تک. وہ ٹائم کا کانسیپٹ دے رہے ہیں, یعنی بڑا ہی انٹرسٹنگ یہ ہے. اگرچہ اور بکس میں بھی ہے, لیکن ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ ہے. وہ مثال جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ دنیا 3 ڈائمینشنل ہے. ویسے تو میتھمیٹکس میں 30 ڈائمینشن تک بھی وہ پہنچ جاتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 26 ہے, لیکن ہم سوشل سائنسز میں دنیا کو 3 ڈائمینشن, ایک لینتھ ہے, ایک بریتھ ہے. یعنی لینتھ اگر حریم کو لے لیں, یعنی فضا کو یا اسپیس کو, تو بریتھ پلیس ہو جاتا ہے, تو پلیس اینڈ اسپیس. لیکن یہ کانسیپٹ پھر ٹائم کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے. یہ 2 ڈائمینشن ہے, ایک دوسرے کو سیپریٹ نہیں ہوتے, لیکن ٹائم کا کانسیپٹ ان 3 ڈائمینشن میں ایک ڈائمینشن ہے اور باقی 2 اسپیس کا کانسیپٹ 2 ڈائمینشن ہے. یہ میں اس لیے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے تو ہمیں قصے کہانیوں میں ٹائم مسپلیس ملتا تھا. مثال قصے کہانیوں میں اسپیس کا کانسیپٹ ہوتا تھا. ہمارے سارے نظریات اسپیشل اورینٹڈ ہیں, اسپیس سے عبارت ہیں. یعنی قصے کہانیوں میں مثال یہ تھا کہ ایک فوج آئی, اس نے قلعے کا محاصرہ کیا, 2 سال تک وہ محاصرہ رہا. تو محاصرہ کیوں کرتے تھے؟ سیج جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اسپیس کو, یعنی ٹائم کو کیپچر کر لیتے تھے. یعنی ایک کمیونٹی جو ٹائم میں زندہ رہی ہے, کہتے ہیں ٹو اسٹیل ٹائم فرام اے کمیونٹی از ٹو اسٹیل لائف فرام دیٹ کمیونٹی. تو جب ایک کمیونٹی جو اس قلعے میں ہوتی تھی اس کا محاصرہ کیا جاتا تھا تو وقت میں قید کر دیا جاتا تھا اس کو. تو اگر 2 سال کے بعد وہ محاصرہ کامیاب ہوتا تھا تو کمیونٹی کا تیا پانچا ہو جاتا تھا ٹائم میں. لیکن اگر وہ ناکام ہو جاتا تھا تو دوسری فوج کو وہاں سے بے دخلی, اور کہتے تھے کہ یہ جیت گئے, یہ جو اندر کمیونٹی ہے قلعے میں یہ جیت گئے. حالانکہ جیت نہیں تھی, کیونکہ یہ
2 سال اس کے ٹائم اتنا ضائع ہوا کہ اس کمیونٹی کو ریپروڈیوس کرنے میں اتنا وقت لگے گا کہ بڑا مشکل ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں پشتونوں کے ساتھ کہ پشتونوں کی سرزمین پر ہر 60 سال بعد کوئی نہ کوئی حملہ آور یہاں پہ آیا ہے. اور باچا خان جیسے اپنی کتاب مائی لائف اینڈ زما جوند و جدوجہد اینڈ اسٹرگل میں کہہ رہے ہیں کہ جب پشتونوں پہ حملہ آور آ جاتے تھے تو یہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے, مقابلہ کرتے تھے, کچھ وقت پہاڑوں پہ پھر دوبارہ آ جاتے تھے. اس لیے ہماری سویلائزیشن اس طرح نہیں بنی جس طرح کی بننی چاہیے تھی. ہم ابھی بھی ڈس اورینٹ ہے, جو آپ نے پہلے لفظ استعمال کیا, وقت میں جو ہے نا وقت تباہ ہو جاتا ہے ہمارا, تو سپیس بچانے کے لیے وقت کی قربانی دیتے ہیں ہر وقت, وقت کی قربانی. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حاجی نصیر صاحب نے جو وقت کی قربانی دی وہ 240 دن تو ہیں, لیکن اگر آپ اس کو پشتونوں کی ہسٹری میں دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ وقت کی قربانی دی ہے, اس لیے اس سوسائٹی کا وہ کلچر اور وہ جو آبیاری ہے اس کی وہ کبھی نہیں ہو پائی جو کہ ہونی چاہیے تھی. لیکن وقت تو ایک میٹیریل فارم میں ہے. کسی نے آپ کے 2 سال ضائع کیے, چلا گیا 2 سال بعد. مثال یہاں پر اکبر آیا یا بابر آئے, مثال اکبر نے سب سے زیادہ وقت گزارا یہاں پہ قلعے میں 2 سال, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے نا یوسف زئی قبائل کے ساتھ لڑائیاں کی وغیرہ, اور 2 سال بعد چلا گیا. ہم یہاں چیسٹ بیٹنگ کر رہے ہیں, ہم نے مقابلہ جیت لیا, ٹھیک ہے. جنگ قصے کہانیوں میں تو ہم نے جیت لی, لیکن وہ 2 سال کہیں تو کاؤنٹ ہوتے ہیں. آج کل میں صرف اس پہ اینڈ کروں گا کہ اگر اس وقت قصے کہانیوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتے تھے, آج ڈسکورس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. مثال وہ تو فزیکلی 2 سال ضائع ہو جاتے ہیں. کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جیسے پشتون, اب حملہ آور جاتا نہیں ہے, اس کا ڈسکورس اسی کی فزیکیلٹی کے ساتھ رہتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ملک نصیر صاحب رہا تو ہو گئے, 240 دن نہیں ضائع ہوئے صرف اس کے, ان 240 دن کے قصے کہانیاں بھی ضائع ہو گئیں. سارے میڈیا میں اس کا بلیک آؤٹ ہے, اس کی قربانی نہیں سمجھی جاتی. اس کے وہ 240 دن ایسٹس نہیں ہیں, وہ عطل نہیں بناتے, وہ ایک بہادر نہیں بناتے, بلکہ اس کو تو آپ نے کل ایک شعر بھی مجھے سنایا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ٹائم فزیکیلٹی میں ہم سے جا رہا ہے. گزشتہ 20-22 سالوں میں جب سے وار آن ٹیرر شروع ہے, ہمارے 23-24 سال ضائع ہو گئے مسلسل آپریشنز میں. تو فزیکلی ٹائم ڈسپلیسمنٹ, لیکن ایک ڈسکورس میں, کیونکہ ڈسکورس کا جو حصار بنایا جاتا ہے وہ اسی حملہ آور کی طرح ہے جو پہلے 2 سال حملہ کر کے اب یہ پرماننٹ حصار ہے ٹیکسچولی. میں اس کے ایگزامپل دے دوں نا وہ ایکسپلین کرنے کے لیے. دیکھیں یہ کلچر اور سویلائزیشن, اس کے گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک پراسپرس ٹائم پیریڈ بھی ہو, ٹھیک ہے نا, پرامن اور اقتصادی طور پر خوشحال زندگی. تو پھر اس کے بعد اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی کلچر جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے, اسی طرح تہذیب اس کا آغاز ہوتا ہے. اور دیکھیں انسانی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو انسان بھی کہتے ہیں کہ اس وقت سویلائز ہو گیا کہ وہ ہنٹنگ گیدرر کے فیز سے نکل کر ایگریکلچر میں آ گیا. تو ایگریکلچر نے اس کو ٹائم پرووائڈ کر دیا, جس کی وقت جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یعنی سرپلس وقت بچ گیا اس کے ایگزیکٹلی انسان کے پاس, کہ مثال کے طور پر وہ فصل کی بویائی کرتے تھے, اس کا خیال بھی رکھتے تھے, لیکن خوراک کا اتنا سٹاک ہوتا تھا اس کے پاس کہ اس کے پاس, انسان کے پاس سوچنے کا وقت ہوتا تھا. یعنی ہنٹنگ گیدرر کے پاس سوچنے کا اتنا وقت نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے ایک تو یہ کہ جو آپ نے پشتونوں کی مثال دی نا, اور آپ نے 23 سال کی بات کر لی, نہیں ہم تو یہاں پر 45 سال سے مسلسل ایک جنگ دیکھ رہے ہیں. تو اس جنگ کے دوران پھر آپ پشتونوں سے یا کسی بھی کمیونٹی سے یہ ایکسپیکٹ بھی کر دیں کہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرتے, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. پھر ان سے آپ ایکسپیکٹیشن بھی رکھیں کہ ان کے رویے, ان کے طور طریقے وہ باقی دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہو. تو جہاں پر لوگ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوں, جہاں لوگ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ سے گزر رہے ہوں, تو ایسے حالات میں مثال کے طور پر پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہو. اور اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادتی ہوگی
کہ اب یہ لوگ باقی دنیا کے ساتھ کمپیٹ بھی کریں گے, ان کے ساتھ جو ہے یہ ایکول فوٹنگز پر بھی ہوں گی. دوسری مثال دیکھیں افغانستان کی لے لیں. اب یہاں پر ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی تو اس وقت ٹویٹ کیا تھا نا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, یعنی ویسٹ پر اس نے اس کو یعنی مثال اس کو موک کیا ویسٹ کو نا کہ آپ جو ہے وہ, لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ افغانستان کے امریکیوں کے آنے کے بعد, یعنی اس سے پہلے کا اگر ہم اس میں کاؤنٹ نہ کر دیں, اس کے آنے کے بعد افغانستان کے تو 22-23 سال ضائع ہو گئے. یہ بات ہے. 22-23 سالوں کے اندر ایک قوم, ایک ملک, وہ انہوں نے کتنی ترقی کی ہوتی ہے, لیکن افغانستان جو ہے, اور اب دیکھیں افغانستان کا دوبارہ وقت ضائع ہو رہا ہے, کیونکہ جن لوگوں کو حوالے کر دیا گیا افغانستان, جن کو طالبان کا نام دیا جا رہا ہے, تو یہ مسلسل اس دن سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ اور جب تک طالبان مسلط رہیں گے افغانستان کا وقت ضائع ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں نا ڈیولپمنٹ رک گئی ہے ہاں اس وقت. دوسرا یہ کہ باقی دنیا سے جو ہے وہ ٹوٹلی کٹ آف ہو گئے ہیں. افغانستان اس وقت جو ہے وہ ٹوٹلی کٹ آف ہے نا باقی دنیا سے, تو یہ ان کا بھی وقت ایک ضائع ہو رہا ہے. لیکن عرفان وہ پیٹیٹ کا ایک وہ ہے کانسیپٹ, میں کہتا ہوں کہ اگر اس پر بات کی جائے تو پھر ہم آگے بھی چلے جائیں گے. وہ پیٹیٹ نے جس طرح کہا نا کہ ٹائم کا تھیفٹ کیا جاتا ہے, یعنی ٹائم کو چوری کیا جاتا ہے. ہاں, تھیفٹ آف ٹائم, وہ اس پر اگر ہم بات کر لیں. ہاں بالکل. دیکھیں اب ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں, جتنا بھی ہم نے ٹائم پہ بات کی, لیکن ایشو یہ ہے نا کہ اس کو اگر میں ایک اور پیرائے میں دیکھ لوں کہ جو ٹائم کا لاس ہوتا ہے وہ مینٹین ہوتا ہے اسپیشل ایٹریبیوٹس میں. اس کو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مثال اگر ایک قوم کو آپ مغلوب کر رہے ہیں فزیکلی, مثال امریکہ یہاں پر 2001 میں آیا, باقی چھوڑ دیتے ہیں, 2001 میں آیا اور 2021 میں چلا گیا, اور چیسٹ بیٹنگ شروع ہو گئی کہ طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا. کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا کہ امریکہ نے کتنا ٹائم آپ کا چرا لیا. وہی میں کہہ رہا ہوں, یعنی ٹو سک ٹائم, ہاں ٹو سک ٹائم آؤٹ آف اے کمیونٹی مینس ٹو سک لائف آؤٹ آف دیٹ کمیونٹی. ایگزیکٹلی. اس کو جو قوم نہیں سمجھتی وہ آج کل کے مارکیٹ اورینٹڈ دنیا میں اپنا وجود نہیں دیکھ سکتی. ہم ابھی بھی قبائلی سوچ کے ساتھ فتح اور شکست کو دیکھ رہے ہیں. اس بنیاد کو پر جو تھیفٹ آف ٹائم ہے, ہم اس کے کانسیکوینسز سے باخبر نہیں ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, ابھی تک جتنا بھی ہم بات کر رہے ہیں ہم دو ڈائمینشن سے دیکھ سکتے ہیں. ایک جو تھیفٹ آف ٹائم ہے جس کو فزیکلی اسلحے کے زور پہ تو لیا جاتا ہے, مثال ایک سپاہی روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ صرف آپ کا سپیس نہیں آپ سے لے رہا, وہ آپ کا ٹائم چھین رہا ہے آپ سے. اس وقت میں جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے. عرفان, یہاں میں آپ کو رکوں گا, میں جب پیٹیٹ کو پڑھ رہا تھا نا, پیٹیٹ نے لکھا ہے بیسیکلی ایگزامپل کے طور پر ٹائم تھیفٹ میں پیلسٹائن کے حوالے سے, فلسطین کے کس طرح فلسطینیوں کا وقت جو ہے ان سے چوری کیا جاتا ہے, اور جو آپ نے کہا نا کہ دے سک لائف آؤٹ آف جو کمیونٹی. دیکھیں ہم اپنے امیڈیٹ انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں نا, ملٹری چیک پوائنٹ, تو میں سوچ رہا ہوں یہ ملٹری چیک پوائنٹ ہمارا تھیفٹ آف ٹائم نہیں کرتے. مثال کے طور پر دیکھیں, ہم یہاں یونیورسٹی سے روانہ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے موٹر وے تک جانا ہے, تو آپ جب ملٹری چیک پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں, وہاں پر ایک لمبی قطاریں ہوتی ہیں گاڑیوں کی. تو ان لمبے قطار کے اندر جب آپ انتظار کرتے ہیں, یہ انتظار یہ وہ ٹائم ہے جو آپ کے لائف سے نکالا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے نا میری بات. تو ادروائز اگر یہ چیک پوائنٹس نہ ہوتے تو میں یونیورسٹی سے پشاور شہر تک آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا تھا. ابھی جو ہے کسی بھی کمیوٹر کو وہ آدھے گھنٹے کی جگہ 1 گھنٹہ لگے گا, تو یہ آدھا گھنٹہ اس کی لائف سے نکل گیا. ایک تو یہ اس کا.
دوسرا اس کا ایموشنل آسپیکٹ ہوتا ہے. ہم، ایموشنل آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ جو یہ چیک پوائنٹس پہ آپ کا گزرتا ہے تو یہ صرف آپ سے ٹائم چوری نہیں کرتا, یہ آپ سے ایموشنل اور فزیکل انرجی بھی لے لیتا ہے, سک کر لیتا ہے. سیکنڈ یہ, اور تھرڈ, اور یہ میں پرسنل ایکسپیرینس کی بات پر کرتا ہوں, تھرڈ یہ کہ یہ آپ کو اپروٹ بھی کر دیتا ہے, ڈسپلیس بھی کر لیتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں عرفان, میرا اپنا گھر, میرا گاؤں, وہ پشاور یونیورسٹی سے جب یہ چیزیں نہیں تھی, میں جب آتا تھا تو مجھے 20 منٹس لگتے تھے, 20 منٹس. یہ جب شروع ہو گئیں یہ ناکے وغیرہ جو جب بننے لگے تو وہ 20 منٹس چلے گئے 1.5 گھنٹے پر. اب میں 1.5 گھنٹہ ایک طرف سے اور 1.5 گھنٹہ دوسری طرف سے یہ اسپیئر میں نہیں کر سکتا تھا, اور مجھے یہ پھر ڈر لگا کہ مجھے بلڈ پریشر ہو جائے گا, مجھے ڈائبٹیز ہو جائے گا کہ روزانہ اسٹریس سے. تو دیکھیں میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور میں یہاں کیمپس پہ رہ رہے ہیں, میں کیمپس پہ آ گیا. اور یہ نہیں کہ میں کیمپس کی فیسلٹیز کے لیے آیا ہوں, نہیں, گاؤں کے اندر اپنے گھر کے اندر جو فیسلٹیز ہوتی ہے, فیلنگ یہ کہ آپ اپنے چھت کے نیچے. اب دیکھیں نا, مجھے ڈسپلیس بھی کر دیا گیا, اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ اوور آل لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو حاجی نصیر صاحب سے ہم نے بات شروع کی, میں اس کو تھوڑا مزید ایک اور لیول پہ لے کے جا رہا ہوں. حاجی نصیر صاحب کے ساتھ جو ہوا ایگزیکٹلی وہ اسی کے لیے ہو رہا تھا جو آپ نے ایکسپلین کی, ان کو ڈسپلیس کرنا ہے. اس نے وہ حرکت کی جس کو میں حرکت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ریاست کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوں اس کو, کہ اس نے وہ جرگے کا اہتمام کیا کہ جس کو پی ٹی ایم نے پھر آرگنائز کیا تھا, اس لیے اس کو اس کی سزا اس وقت تک ملے گی جب تک اس کو ذہنی طور پہ ڈسپلیس نہ کیا جائے یا فزیکلی ڈسپلیس نہ کیا جائے. تو ذہنی طور پہ تو اس کو ساری زندگی ڈسپلیس کیا جائے گا, کیونکہ وہ 240 دن, لیکن 240 دن فزیکلی بھی اسپیشلی بھی اس کو ڈسپلیس کیا گیا. یعنی اس کو دیکھیں پنجاب کے جیلوں میں رکھا گیا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی ایکشن اس پہ لیا, کیونکہ پی ٹی آئی کو باقاعدہ اجازت دینی پڑتی تھی اگر وہ کوئی اور اس میں حوالے کرتے ہیں ایک صوبے سے. تو اس نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کوئی جو ہے نا ہیلپ نہیں کی, بلکہ ان کو اجازت دے دی کہ آپ اس کو لے جائیں. تو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی جو پختونوں کا ڈسپلیسمنٹ جاری ہے. لیکن میں دوبارہ واپس جاؤں گا, اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے, پھر ہم آگے بڑھیں گے, ہمارا ایجنڈا تھوڑا لمبا ہے. دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ ٹائم میں, مطلب آپ کو ٹائم میں جتنا زور و کوب کیا جاتا ہے یا ٹائم میں ڈیفیٹ کیا جاتا ہے, اس کا جو ریپیئر ہے وہ ٹائم میں نہیں ہوتا, وہ پھر اسپیشل ایلیمنٹ ہے, یعنی 2 ڈائمینشنل ہے. مثال آپ کو چیک پوسٹ پہ تو آپ گزر گئے, لیکن آپ کی جو پوچھ گچھ ہوتی ہے اس سے آپ نے جو ایموشنل ٹراما کی بات کی, آپ اپنی ہی زمین پہ بے دخل محسوس کرتے ہیں. تو آپ جب گھر جاتے ہیں تو وہ غصہ اور وہ لاچاری اور وہ انڈگنیٹی آپ مختلف لیول پہ ریکوپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پھر بچے پہ بھی غصہ آنا شروع ہوگا, وائف پہ بھی غصہ آنا شروع ہوگا, گھر کے اندر پڑوسی, وہی سپیس ہے جس میں آپ کی تھوڑی بہت چلتی ہے. پھر ہمارے ہاں خواتین کہتی ہے نا مردوں کو, باہر دچادہ آواز نہیں, یعنی باہر کسی کی کسی جوگا نہیں ہوں, گھر کے اندر غصہ کرتے ہو. تو اس کا یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو اسپیشل اپیرنس ہے اس بنیاد پہ جو ہے نا ٹائم کا جو ضیاع ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو مارشل میکلوہن نے ایک لفظ یوز کیا تھا, میڈیم از دا میسج. یعنی جو میڈیم ہے, مثال ریاست میڈیم ہو سکتا ہے, اسپیس میڈیم ہو سکتا ہے وغیرہ, اس میں جو آپ کی افزائش وقت میں ہو رہی ہے, چاہے وہ آپریشن کی صورت میں ہو, چاہے وہ ریوارڈ فلرشنگ, تو اس میڈیم کے ساتھ آپ کا وہ ٹراما کنیکٹڈ ہے. تو میڈیم بذات خود میسج ہے آپ کے لیے. تو اسی لیے زیادہ تر فاٹا کے لوگ فاٹا کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ فاٹا اب وہ میڈیم نہیں رہا کہ وہ قبائلی روایات کو اس طرح مینٹین رکھ سکے, قبائلی لائف کو, کہ جس طرح لوگ ایک وقت میں امیجن کرتے تھے. تو ہماری ہسٹری, ہماری ثقافت, ہمارے اقدار, وہ اب سب ایٹ سٹیک ہیں. اور میرا خیال میں حاجی نصیر صاحب کی ایگزامپل اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ جس طرح اس کو تھانے سے پکڑا گیا, چائے کے بہانے بلایا گیا, ادھر
کیپٹن مظہر صاحب شاید تھے, وہ اس علاقے کے نہیں ہیں, شاید اس کو روایت کا نہیں پتہ تھا. پوری کوکی خیل قبیلے کو یہ زوم تھا, مجھے بتایا گیا وہاں کہ ہمارے علاقے سے ہماری روایات کے اگینسٹ ہمارے بندے کو اٹھایا گیا اور اس کو پنجاب تک لے جایا گیا, اور ہماری کسی نے سنی نہیں. ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ ریاست کا جھگڑا ہی تو ان روایات کے ساتھ. بس ٹھیک, آگے چلتے ہیں. تو لیکن آگے تو میں آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی اور اس سے بعد میں بھی آپ نے جو ہے نا طارق جمیل صاحب کی بات کی تھی, وہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں, میں ذرا اس پہ بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم طارق جمیل صاحب کا وہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ چلا بھی دیتے ہیں. صلاح الدین کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ چلا دے. ناران باغان میں جو دریا اچھلے, پہاڑ غصے میں آئے, یہ خود بخود نہیں آئے, یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے, بڑے بڑے ہوٹل بن گئے, اب شراب اور زنا کے اڈے کھل گئے, تو بے جان پہاڑوں کو بھی غیرت آئی, اور پتھروں کو بھی غیرت آئی, اور بادلوں کو بھی غیرت آئی, جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں, برستے ہیں, لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پہاڑ چیخ اٹھے, بادل پکار اٹھے, زمین تھر تھرا اٹھی, اور انہوں نے اپنا انتقام لیا اور پانی میں بہا دیا, تاہو پالا کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. اب دیکھیں عرفان, یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ آپ نے بھی سن لی, ٹھیک ہے نا, ناظرین نے بھی دیکھ لی. آپ نے شروع میں اچھا ہے کہ کلیریفیکیشن بھی دے دی کہ یہ جب ناران کاغان کے اندر زلزلہ آیا تھا تو یہ اس وقت ان کا وہ سٹیٹمنٹ تھا, لیکن چونکہ فینومینا وہی ہے نیچرل, تو ہم کہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب کی سوچ نہیں بدلی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ابھی بنیر, شانگلہ, سوات اور یہاں پر باجوڑ میں جب یہ تباہی مچی سوابی تک, تو یہ ویڈیو اگین وائرل ہو گئی. اب اگین عرفان, یہ بھی تھیفٹ آف ٹائم میں ہے, لیکن ہم پھر کسی اور دن میں, ہاں کسی اور دن میں اس میں کریں گے. اچھا عرفان دیکھیں, ہم جب لٹریچر پڑھتے ہیں ریسرچ کے حوالے سے, تو اس میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جسے کہتے ہیں پوسٹ اسٹرکچرلزم, ٹھیک ہے نا, پوسٹ مارکسزم بھی اسے کہتے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ دیکھیں, جب واقعات فزیکل ورلڈ میں ہوتی ہیں, لیکن وہ واقعات جو ہے ان کی کوئی میننگ لوگوں کے لیے اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کہ ان واقعات کو کسی ڈسکورس کا حصہ نہ بنا دیا جائے, ٹھیک ہے نا, ادروائز وہ میننگ لیس ہوتی ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ وہ جو آپ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں نا, وہ فلوٹنگ سگنیفائرز ہوتے ہیں, اس کو لوگ مختلف قسم کی میننگ دے دیتے ہیں. لیکن وہ طبقے کہ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے, اور اختیار صرف حکومت کا نہیں, مثال انفلوئنس کے حوالے سے, تو وہ ایک مخصوص قسم کی ڈسکرپشن ان ایونٹس کی لوگوں پر امپوز کر دیتے ہیں. اچھا, اس ڈسکرپشن کے ساتھ مسئلہ پھر کیا ہوتا ہے, اور اگر اس فینامینا کو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سوشل کنسٹرکشن آف ریئلٹی ہے, یعنی ریئلٹی تو ہے لیکن اس کو سوشلی جو ہے اس طریقے سے کنسٹرکٹ کر دیا گیا. اب اس پر ڈیبیٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ڈیبیٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ریئلٹی کو سوشلی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو جتنے مختلف طریقوں سے کنسٹرکٹ کیا جائے گا, تو اتنے ہی مختلف کنسیکوینسز یا امپلیکیشنز لوکل لوگوں کے لیے ہوں گے. تو اب یہاں ان علاقوں میں جو کچھ ہوا, بنیر, شانگلہ, سوات, سوابی, باجوڑ میں, تو ہم جو ایک دیکھ رہے ہیں کہ مین سٹریم ورلڈ وائڈ جو ہو رہا ہے, کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کا آؤٹ کم ہے, یعنی ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے یہ پتھر جو ہے یہ لوز ہو گئے, مثال کے طور پر. اچھا, بارشیں جو ہیں ان کا پیٹرن چینج ہو گیا یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور بارشوں کی انٹینسٹی وہ بھی چینج ہو گئی. لیکن یہ کلائمیٹ چینج گلوبل ایک فینامینا ہے. باقی بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے تیاری کر رکھی ہوتی ہے کہ اس کلائمیٹ چینج کو ہم نے ٹیکل کس طرح کرنا ہے, تو وہ ڈیفارسٹیشن کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر کنسٹرکشن کے ذریعے ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. تو اس ڈسکورس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹیٹ کلپریٹ ہے, یعنی اسٹیٹ اس لیے کلپریٹ ہے کہ اسٹیٹ نے
क्लाइमेट चेंज का रास्ता रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं की है ना। दूसरी बात ये कि स्टेट कल्प्रिट इसीलिए है कि मिसाल के तौर पर देखें सैलाब ज़लज़ले ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन एक कंटीजेंसी प्लान हर रियासत के पास होता है। मैं थोड़ा रोकूंगा आपको। हाँ। जब आपने कहा कि ये ग्लोबल फिनोमेना है तो फिर स्टेट क्या कर सकती है इस पे? तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो है ना नहीं। यूएन में जाके कह रहे हैं कि हमारी इमदाद करें, हम आप लोगों की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं नहीं। क्योंकि ग्लोबल फिनोमेना है। नहीं, तो आपको मैंने कहा ना कि ये ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन ममालिक ने अपने अपने तरीके से उनके लिए तैयारी की होती है। मिसाल पाकिस्तान कैसे तैयारी कर सकता है? पाकिस्तान ऐसी तैयारी कर सकता है, देखिए शुरू से हम सुन रहे हैं कि जी ये रीजन जो है चतराल तक, पाकिस्तान वर्स्ट हिट है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और चतराल और ये इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके हैं। तो स्टेट को चाहिए थे कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर सैलाब ज़लज़ले और इन चीज़ों के आने से पहले कुछ इमरजेंसी तैयारियाँ की होती। यानी आपका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी ब्लास्टिंग होती है पहाड़ों में उसका ख्याल रखा उसको जाए, यानी रोक लेते, जिस तरीके से माइंस डिफॉरेस्टेशन, एग्जैक्टली बेदरेग बम फाटे जा रहे हैं, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स को भी इफेक्ट पड़ेगा। जो मैं कहता हूँ इस स्टेट तरीके से डिफॉरेस्टेशन, जितनी मिलिटेंसी या मिलिटराइजेशन इस रीजन में हुई उसकी वजह से बहुत बड़ी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। Exactly. या इसी तरीके से दरियाओं के रुख बदलने की जो बातें हो रही हैं, या जो है ना लैंड इरोजन बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, उसके लिए कोई इकदाम। तो इरफान आपने वही बात कर ली ना जो आप मुझे कहते हैं कि शहबाज शरीफ क्या कर सकता था ना, वही मैं कहता हूँ कि अगर इनको पता था कि ये वर्स्ट एरिया है, तो आप वाली बात कि यहाँ पर बेदरेग माइनिंग जो ये लोग मिसाल के तौर पर ये संगमरमर और इन चीज़ों के लिए जो करते हैं ना, फिर माइंस के लिए डिफॉरेस्टेशन कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका रास्ता रोकना। मिसाल दूसरी जो मैं कह रहा हूँ ना कि कंटिजेंसी प्लान, यानी मिसाल के तौर पर एम्बुलेंस सिस्टम खुसूसन इस इलाके के लिए और इस इलाके की ज़रूरियात के मुताबिक जो है एक एम्बुलेंस सिस्टम होना चाहिए था। हेल्थ एक सिस्टम होना चाहता है जो कि नहीं है, लेकिन मैं तारिक जमील की तरफ आ रहा हूँ। तो इसमें जो मैंने आपको कहा ना कि किसी भी रियलिटी को मुख्तलिफ तरीक़ों से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब एक जो है कंस्ट्रक्शन वो तारिक जमील की है, और तारिक जमील को हम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते कि इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में आपने सुना कि वो कहता है कि जी नारायण कागान के अंदर ज़लज़ला क्यों ना आता, कि वहाँ पर जना के अड्डे खुले हैं, वहाँ पर होटलें खुली हैं कि जिनके अंदर बेहयाई और इस किस्म के काम होते हैं। तो कहते हैं कि इंसानों को तो गैरत नहीं आई, लेकिन कहते हैं बादल को गैरत आया या आई कि वो बरसने की बजाय वो गिरने लगे, पत्थरों को गैरत आ गया, पहाड़ों को गैरत, ज़मीन को गैरत। अब इसको देखें और कहते हैं कि ये खुदा का अज़ाब है। जो मैं कहता हूँ जो इसके रियल लाइफ कंसिक्वेंसेस और इम्प्लिकेशंस होते हैं, तो अगर इस बात को मान लिया जाए कि ये जना की वजह से लोगों के जो है रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म ना करने की वजह से और बहुत सारे बदफैली की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो फिर इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के घर उजड़े, जिन लोगों के यानी जिगर के हिस्से जो है वो उस पर फौत हुए, इन्होंने इस पर गौर करना होगा कि इनसे ज़ाती ज़िंदगी में कहाँ पर गलती हुई है कि जिसकी सज़ा खुदा ने इनको दे दी। मैं अब इरफान आप 1 मिनट के लिए इमेजिन कर दें कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, और ये हुआ भी इसी तरह, उसमें वो अपने घर के मलबे के ढेर के ऊपर बैठा है और वो मुसलसल ये फरियाद करता है कि कोई आके इस मलबे से उसके फैमिली के डेड बॉडीज़ को निकाल दे ताकि वो उनको दफना दें, और उस बंदे को हम जाके तारिक जमील की ये बात सुना दें कि देखें ये तो फहाशी, जना और उरियानी ये यहाँ पर ज़्यादा थी, इसलिए ये खुदा का अज़ाब आए। तो उसका जवाब क्या होगा हमें? तो वो वही बात जो आपने मुझसे पूछा ना कि वो पश्तो का एक ठप्पा है कि वो कहते हैं कि द मलकण पसर तू थी वे पहूर सती वे खुतोमथिन वे महीना, यानी मैं पहाड़ की चोटी पर यानी एक आफत ज़दा
آگ میں جلتا ہوا ایک طوطا ہوتا، لیکن ایٹ لیسٹ مجھ پر تہمت نہ لگتی، الزام یہ نہ لگتا. ہاں. تو یہ ایگزیکٹلی طارق جمیل صاحب ان لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ وہ الزام نہیں، فحش تہمت ہیں، لگا رہے ہیں، الزام نہیں، وہ تہمت لگا رہے ہیں. تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اور دوسری طرف دیکھیں نا، یہ سارے ریاست کے اہلکار ہوتے ہیں. تو جب طارق جمیل نے یہ بات کر دی کہ یہ اس کا نتیجہ ہے، تو طارق جمیل نے یہاں پر کلین چٹ ملیٹنٹس کو بھی دے دیا، طارق جمیل نے کلین چٹ جو ہے ریاست کو بھی دے دیا، طارق جمیل نے کلین چٹ جو ہے ریاست کے وہ ادارے جن کے اعمال کی وجہ سے یہ اتنی تباہی ہوئی، کہ جو وہاں پر مسلسل مائننگ کرتے ہیں، جو مسلسل ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو مسلسل ملیٹنسی کو پالتے ہیں تاکہ اسٹریٹجک مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں. تو طارق جمیل نے ان کو بھی ایک کلین چٹ دے دی. میں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میں اس کو پھر دوبارہ تھیفٹ آف ٹائم سے ملاؤں گا. دیکھیں میرے خیال میں طارق جمیل صاحب کو جو آتا ہے وہ اچھی طرح کرتے ہیں، اور جس پاور سٹرکچر کا وہ حصہ ہیں، مثال پی ٹی آئی کا، ان کی ایڈیالوجی کے نیچے وہ ریاست کے بھی قریب ہیں، اور وہ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ پریویلیجڈ لوگ ہیں، مطلب وہ عام آدمی تو نہیں ہے نا. تو جو مارجنلائزڈ ہماری قومیں ہیں، طبقے ہیں، اور ان کا جو سیج محاصرہ جاری ہے، تو اس میں جس طرح ہم نے پہلے وقت بتایا کہ ان کا وقت ملٹرائزیشن کے ذریعے ضائع کیا جاتا ہے، لیکن اس کو ری انفورس اسپیشل ایکٹ کے طریقے یعنی ڈسکورس بھی کیا جاتا ہے. اگر طارق جمیل صاحب جس چیز کے لیے ٹرینڈ ہیں اور جن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، یعنی وہ آئیڈیالوجیکل طور پہ ان کے ساتھ ہیں، اگر وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو ماننے والے کہ میڈیم از دا میسج. اگر نہیں مانتے تو نہ مانو. اس نے ایک بات کی، وہ سیچ کے لیے کر رہا ہے نا، وہ تو وہی کچھ کر رہا ہے جس کے لیے اس کو بینیفٹ مل رہا ہے. میں اور آپ کیوں بلیو کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ سوال ہے. یعنی قلعے کے اندر محصور لوگ، قلعے کے باہر ایک ایسا مولوی جو اذانیں دے رہا ہے، اور اس اذان میں وہ تعریفیں اور ستائشیں اور وہ سب کر رہا ہے ان اقتدار کے لوگوں کا جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. تو قلعے کے اندر نماز اس پہ کیوں پڑھ رہے ہیں لوگ؟ باقی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ حصہ ہے تھیفٹ آف ٹائم کا، وقت کی چوری کا، لیکن اس وقت کی چوری میں مصالحت ہمارے قلعے کے اندر لوگ بھی کر رہے ہیں. تو میں اس کی طرف جا رہا تھا. میں ایک بات صرف وہ کہہ دوں کہ یہ طارق جمیل کی بات میرے لیے کیوں اہم ہے. دیکھیں طارق جمیل وہ بندہ ہے کہ جس کو جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس کو باقاعدہ بلایا گیا تھا، اور اسلام آباد میں بیوروکریٹس کو اس نے ایک تقریر کی تھی، اور خیال یہ تھا کہ جی طارق جمیل صاحب ان کو کنونس کریں گے کہ کرپشن جو ہے اس کو کس طرح روکا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ طارق جمیل صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، ان کے فریکوینٹ وزٹر ہیں. ایک وقت تو یہ تھا نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اجتماعی دعائیں کرتے تھے کہ جی یا اللہ اس فلاں بندے کی آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرما. یہ وہ والا ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ باجوہ صاحب کے لیے جو دعا کر رہے تھے نا. نہیں، آپ غلط جگہوں پہ ٹانگ اڑا رہے ہیں. میں سوری ٹو سے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی بھی دیکھیں جہاں پر وہ ہے وہ لوگ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. اگر اب طارق جمیل کہے نا کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، 5 لوگ نہیں نکلیں گے اس کے لیے. یعنی جس رائیونڈ نے اس کو طارق جمیل بنایا، اسی رائیونڈ نے اس کو ڈس اون بھی کر دیا. اب جو دوسرا ملٹری چیف آ گیا، یعنی اب اس کے خلاف جو مانسیرا میں جو ایشو ہوا تھا اس پہ اس نے بڑی واویلا مچایا، وہاں کوئی اون نہیں کرے گا. طارق جمیل اگر ابھی بھی آواز اٹھائے کہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور سرحد کے لوگ یا خیبر پختونخوا کے لوگ نکلیں، یقین کریں ہمارے یہ جو دوست ہیں احباب، یہ بستر کندھوں پہ اٹھائے ہوئے، اور جو ہمارے تبلیغی حضرات ہیں یہ طارق جمیل کو بچانے کے لیے نکلیں گے لاہور. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں ان کہیں اور ان سنی رہنے دیں. آگے مجھے بات بتائیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، وہ اور بات ہے، عرفان صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں ماتھے کا جھومر کہا ہے. آیا اس پہ ہم خوش ہوں یا ناخوش ہوں؟ وہ ہمارا دوست جو ہے نا انعام صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم فائر کریں، مطلب خوشی کا اظہار کریں، ڈز حکم کو نکم. تو اس کو کس طرح ہم لیں، اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں. دیکھیں
عرفان صدیقی جو ہے یہ نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تو اس کے اسپیچ رائٹر تھے، اور میرے خیال میں اب شہباز شریف کے بھی ہیں، اور یہ سینیٹر بھی ہیں، تو پی ایم ایل این میں بڑی اہم. تو عوامی نیشنل پارٹی نے جس طرح شروع میں آپ نے کہا نا، انہوں نے ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی اسلام آباد میں، تو جہاں پر این ڈی ایم کے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے محسن داوڑ بھی تھے، باقی بہت سارے بھی تھے، تو سب نے باتیں کی ہوگی. ایمل ولی خان صاحب بھی تھے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر. تو آخر میں ان کی باری. اب میں نے جو تقریر سنی ان کی، میں وہاں پہ تو نہیں تھا لیکن وہی میڈیا پہ، تو ایک تو یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کا ٹون جو ہے، جو ہم کہتے ہیں نا پیٹرنلسٹک تھا، کہ جیسے، اور جو فریاد کرنے والے تھے خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور ان کے، تو ان کو بچوں کی طرح وہ سمجھانے کی کوشش، تو غصہ بھی اس میں وہ ہو جاتے تھے. تو انہوں نے بڑی کچھ باتیں عجیب کی نا. ایک مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہاں بیٹھ کے میں نے عجیب قسم کی باتیں سنی، تو آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کتنی کھل کے بات کی ہے. تو یعنی اوپر سے یعنی ان کو یہ احساس دلانا کہ ہم نے آپ کو اتنا برداشت کیا، یعنی ہم مثال کے طور پر آپ کے گھر مسمار کرتے رہیں گے، آپ کے بندوں کو مارتے رہیں گے، آپ اس کی فریاد بھی کریں تو ہم آپ پر احسان جتائیں گے کہ ہم نے آپ کو فریاد کرنے کا حق دے دیا. ٹھیک ہے نا. ایک اس میں بڑی عجیب جو بات مجھے لگی وہ یہ تھی. دوسری جو بات ہم وہ جھومر کی طرف آ رہے ہیں، لینگویج کی بات تھی. ہاں لینگویج کی. دیکھیں اس نے کہا کہ جی پاکستان میں سب لوگ برابر ہیں، ہمارے لیے سب صوبے برابر ہیں. اس نے کہا کہ، اور یہ کئی مرتبہ اس نے یہ بات دہرا دی کہ جی خیبر پختونخوا یہ ہمارے ماتے کا جھومر ہے، بلوچستان ہمارے ماتے کا جھومر ہے، اور سندھ ہمارے ماتے کا جھومر ہے. اچھا مجھے مسئلہ اب کہاں پہ آ رہا ہے، اب پنجاب کا اس نے نام نہیں لیا، تو ہم اس سے مطلب یہ لے لیں گے نا کہ یہ ماتا پنجاب کا ہے، اور اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے سندھ نے، بلوچستان نے اور پختونخوا نے. اور کس صورت میں کہ جھومر، تو جھومر ظاہری کی یعنی گولڈ کی بات کر رہے ہیں نا. تو میں عرفان صدیقی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں، میں کسی کے ماتے کا جھومر نہیں بننا چاہتا، کیونکہ جھومر کی حیثیت کیا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے لیکن قدر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ماتے کا جھومر ہے، تو ان جھومر کے مالکان یا مالک وہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے کہ جن کا ماتا ہوتا ہے. تو آپ نے پنجاب کا اونرشپ نہیں، تو آپ نے پنجاب کا، ہاں تو آپ نے پنجاب کا نام نہیں لیا اور آپ نے کہا یہ ہمارے ماتے کا جھومر ہے، تو گویا آپ مالک ہیں ان 3 صوبوں کے. تو پنجاب کسی اور کے ماتھے کا جھومر ہوگا نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب اس نے نام نہیں لیا. اینی وے نا، تو اس کو جھومر بھی تو بنا لیتے نا. نہیں دیکھیں، ہم تو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، مجھے نہیں پتہ جھومر یہ جو ہے نا، یہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ تھیفٹ آف ٹائم ہے، وہ ہمارا وقت ضائع کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ضائع کرتا ہے. تو اس لیے میں تو زیادہ تر اس طرح کے کامنٹس کو دیکھ لیتا ہوں تو میں نیچے لکھ لیتا ہوں رانگ نمبر، جو میرا وقت ضائع ہو گیا اس کو پڑھنے اور سننے میں. لیکن میں اس پوڈ کاسٹ کے لیے سنتا ہوں ان کو، ادروائز مجھے سننا بھی نہیں پڑتا. نہیں عرفان، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی آراء تو لوگوں کے سامنے رکھ دیں نا، ورنہ ادروائز تو لوگ دیکھیں، لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ عرفان صدیقی صاحب نے سب کو خاموش کرا دیا، انہوں نے ایسی باتیں کر دی اس قسم کی. اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس میں کچھ پروفیسرز بھی شامل تھے، یعنی آپ جن ویب اس کے پلیٹ فارمز کے ممبرز ہیں، تو اس میں اس کو بڑے اپریشیٹو انداز میں شیئر کیا جا رہا تھا. اس لیے میرے خیال میں وہ پروفیسرز بھی تھیفٹ آف ٹائم، وہ بھی ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہاں نہیں، تو انہی کے لیے تو دیکھیں ہم یہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں عرفان صدیقی نے جو بات کی، اگر اس کو آپ کریٹیکلی دیکھیں تو وہ کتنی پرابلمٹک. تیسری ایک بات جو پرابلمٹک اس نے کی، آپ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ آپ فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ محسن داوڑ صاحب کی طرف شاید ان کا اشارہ، کہتے ہیں کہ 80,000 ہمارے بندے مرے فوج کے. اب عرفان یہ پرابلمٹک اس لیے ہے، جو شروع میں نے اسٹوڈ ہال کے حوالے سے بات کر دی نا، سمبولک انہیلیشن.
اٹ لیڈس ٹو فزیکل انہیلیشن. یہ 80,000 اس میں کوئی شک نہیں یہ پاکستانی مرے ہیں, لیکن یہ 80,000 کس علاقے میں مرے ہیں؟ تو اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ 80,000 جو ہے یہ پشتون مرے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پشتونوں کی قربانی جو ہے رائے گاہ گئی, وہ رائے گاہ گئی. آپ نے سمبولیکلی ان کو پبلک ڈسکورس کا حصہ نہیں بنایا, ہائیلائٹ کر دیا. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 80,000 اوروں کو بھی مار دیں اور پھر انٹرنیشنل لیول پر اس کو کیش اس طرح کر لیں کہ ہمارے 80,000 لوگ اس سو کارڈ وار آن ٹیرر میں مارے گئے, تاکہ آپ کو کچھ ملے اس کے بدلے میں. ہاں ایگزیکٹلی. تو جو لیکن تھوڑا سا نہ, لیکن جو وہاں سے ملتا ہے عرفان, ایٹ لیسٹ وہ ان علاقوں میں بھی اگر اس کو یہ لوگ انویسٹ کرتے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہمارے لوگ مارے گئے تو کچھ تو ہمارے نئے نسل کے لیے ترقی کی صورت میں جو ہے وہ آ بھی گئے. تو اس لیے ترقی تو ہوئی ہے. دیکھیں یہاں پر ہر تھانے کے باہر ان سپاہیوں کی شہادت کے پورٹریٹس لگے ہیں جو اس وار آن ٹیرر میں گئے. اسی طریقے سے ہر روڈ کا نام کسی نہ کسی شہید کے نام پہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ جو یادگاریں بنائی جا رہی ہیں وہ ڈٹرمنیشن کی یادگاریں ہیں, بندوق کی یادگاریں ہیں کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے. وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے کہ جب ان کو دھکیل دیا جاتا ہے ملیٹنٹس اکراس دا بارڈر, پھر ان کو دوبارہ بھی یہاں بسایا جاتا ہے. اس پر بھی مجھے اعتراض ہے. دیکھیں ابھی ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے یورپ کے اندر, مثال کے طور پر جتنے کلونیل ماسٹرز جو ہیں ان کے کہیں پر بھی اسٹیچوز وغیرہ ہیں, ان اسٹیچوز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جو نام ہے ان کے کسی انسٹیٹیوشن پر وہ نام وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کے کلونیلزم جو ہے اس نے نسلوں کو ایک ٹراما میں مبتلا کیا ہے. تو یہ مجسمے آج بھی جب موجود ہوتے ہیں تو وہ ٹراما مسلسل ریوائیو ہو رہا ہے. ہاں, تو جو لاس آف ٹائم ہے وہ اسپیس میں ریوائیو ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. میں اس چیز پر ہاں دیکھیں یہاں پر پشاور کا ہر دوسرا روڈ جو ہے, ہر دوسری سڑک کو کسی بچے کے نام کر دیا گیا ہے کہ یہ شہید. پھر 16 دسمبر کو APS کی جب اینیورسری ہوتی ہے پورے شہر کے اندر ان بچوں کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں. کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں ہے کہ یہ جن پیرنٹس کے یہ بچے تھے ان کے زخم کو آپ بھرنے کا موقع نہیں دے رہے. اور ان کا حشر کیا کس طرح ہے آپ لوگوں نے؟ یعنی کچھ لوگ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ آپ کے سیکیورٹی ادارے ان کے پیچھے پڑے تھے. اگر وہ کوئی بات کر لیتے تو کہہ دیتے کہ نہیں یہ باتیں نہیں کرنی وغیرہ. تو بہت سے جو ان کے لوگ گئے ہیں. بہرحال میں ایک اور طرف میں آخری میں اس میں یہ بات کرتا ہوں نا کہ عرفان دیکھیں ٹراما سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹراماٹائزڈ لوگوں کی, وہ انڈیویجول ہو یا کلیکٹیویٹی ہو, ان کی اس طرح ہیلپ کر دے تاکہ وہ دے کوڈ گیٹ اوور دیئر ٹراما. فارگیٹ نہیں, کیونکہ سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ فارگیٹ جو ہے یہ خطرناک ہے, وہ کبھی بھی دوبارہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں. گیٹ اوور کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی ان کو اس طرح ہیلپ پرووائڈ کرنا کہ وہ اس سچویشن کو اون کر دے اور اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لے اور پھر ڈیسائیڈ کر لے کہ ابھی ہم نے آگے جانا ہے. تو دیکھیں یہاں پر آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو ایک بچے کی تصویر لگی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے اسفند شہید روڈ. تو اب اگر اسفند شہید جو ہے اس کے والدین, اس کے رشتہ دار جب اس روڈ سے گزرتے ہوں گے دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ, تو 1-2 مرتبہ ان کا وہ ٹراما ریوزٹ ان کو کرتا ہوگا نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے جو ٹراما لوگوں کو دیا جا رہا ہے نا مسلسل اس میں. تو عرفان صدیقی کی اس بات سے کہ جی 80,000 ہمارے لوگ مرے ہیں, 80,000 لوگ جو ہے اب وہ جس طریقے سے مخاطب کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ماتے کے جومر ہیں, آپ ہمارے, تو پھر اسی کے لینگویج میں اگر میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ عرفان صدیقی صاحب یہ 80,000 لوگ آپ کے نہیں مرے, یہ 80,000 لوگ ہمارے مرے. حالانکہ ہم ایک ہی ملک کے, جو کہ آپ کہتے ہیں فیڈریٹنگ, اس میں اس اور دم والی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ جہاں پر تباہی کی بات ہو, لوگوں کی مارنے کی بات ہو, تو پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی
یہ ہم، اور پھر جہاں پر مثال کے طور پر ڈسٹریبیوشن آف وہی Resources، ویلتھ، ہاں۔ ہاں ریسورسز پر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آبادی میں زیادہ ہیں. دیکھیے ٹھیک ہے نا؟ فیض صاحب، آپ آگے بھی دیکھیں چلیں گے. اصولی طور پہ تو آپ کے بات کے ساتھ میں ایگری ہوں اور آگے بھی جا رہا ہوں، لیکن دیکھیں ایک ملک جو ٹراما کے نام پہ بنا ہو، یعنی پارٹیشن، ٹھیک ہے نا، وہ ٹراما کے نام پہ ہی زندہ رہ سکتا ہے. مزید ٹراما کریٹ کرنا، روزانہ کے لیول پہ آپ ٹراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو جو نظام بنایا ہوا ہے بڑا ٹراماٹائزڈ فارم. یعنی میں اگلا جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، مثال اب پروفیسرز تک بات آ گئی تو کوئی بچے گا نہیں اس ٹراما سے. یہ صرف ان بچوں تک نہیں رہے گا کہ جو سوسائڈ بامبنگ میں چلے گئے، یا اعتزاز احسن ایک بچہ تھا وہ اس کے نام پہ روڈ بنا دیا، یا یہ تو اب میرے اور آپ کو بھی اسی ٹراما کا حصہ بنا رہے ہیں. کہ جو میں بیوٹمز جو یونیورسٹی ہے بلوچستان میں، اس کے ایک پروفیسر کی ویڈیو دیکھی، لٹرلی میں کہتا ہوں میں اب بھی اسی ٹراما سے گزر رہا ہوں. وہ ویڈیو اور یہ میرا ویڈیو ہم تھیفٹ دکھا آف رہے ٹائم ہے. آپ صبح صبح ان ویڈیوز کو دکھا دیں تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمیں بھی اگر ہمارے پیاروں کو عدالتوں میں یا مطلب رگڑا گیا، یا جو ہے نا جیلوں میں رکھا گیا، یا جو ہے نا انٹرنمنٹ سینٹر میں، تو میں تو یہی کہوں گا جو بیوٹم کے پروفیسر نے کہا. وہ ایک علیحدہ بات ہے، اگر اس نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کے لیے عدالتیں ہیں آپ کے پاس. آپ نے کیا کچھ ان عدالتوں سے نہیں کروایا جو اس طرح کے لوگوں کو آپ پنش نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس پہ کرائم پروو نہیں ہوا تو یہ کون سا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو ٹی وی کے سامنے، یا آپ اس کو اسکرین کے سامنے یا کیمرے کے سامنے بٹھا دیں اور اس سے اسٹیٹمنٹ لے لیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ریلیز کر دیں. یہ تو ٹراما ریپروڈیوس کرنا ہے اور ہمارا وقت ضائع کرنا ہے. لیکن آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ کے کیا تاثرات تھے، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں عرفان، وہ تو بیوٹمس کے پروفیسر، اس کو پہلی تو خبر جو میں نے اس کو پڑھی تھی کہ بلوچستان میں اس کو گھر سے غائب کر دیا گیا، اور اس کا چھوٹا بھائی جو ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہے، ان دونوں کو غائب کر دیا گیا. اب کس نے کیا، اگین جو یہاں پر روایت ہے کہ کبھی یہ بتایا نہیں جاتا، اور بلوچستان کے حوالے سے تو ابھی یہ ایک معمول کی بات بن گئی ہے. پھر اس کے بعد فوراً یہ ویڈیو آ گئی. اس ویڈیو میں پروفیسر صاحب کہتے ہیں، جس طرح بھی ہم نے دکھا دیا، کہ جی اس ریاست نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، نوکری دی ہے، دولت دی ہے، اور میں نے اس کے ساتھ دغا کیا، یعنی وہ بے وفائی کی کہ میں نے BLA بلوچ لبریشن آرمی، جو کہ ایک پروسکرائبڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، کہ میں نے ان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، سہولت کاری جو ہے اس نے کی تھی. تو اس کو مختلف حلقوں میں سراہا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس انداز میں دکھایا گیا. پھر اس پر یہ بات بھی سوشل میڈیا پر ہو گئی کہ اس پروفیسر کی طرح تو کئی پروفیسر مختلف یونیورسٹیز کے اندر ہیں. ہاں میں نے دیکھا تھا، ٹویٹ دیکھی تھی میں نے. ہاں اس قسم، ہاں. اور اس کے تو کہتے ہیں کہ جی یعنی اب یہ شروعات، تو اب پرابلم کہاں پر ہے اس ویڈیو کے ساتھ؟ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، اور کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی عدالت میں نہیں. اچھا، عدالت کے کیس میں یہ اقرار جرم جو ہے کنفیشن، یہ سب سے کمزور وہ ہوتا ہے ایلیمنٹ کہ جس پر کسی کو سزا دے دی جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کنفیشن جو ہے وہ کوارشن کا بھی آؤٹ کم ہو سکتا ہے، یعنی جبر کے ذریعے اس سے. تو ایک تو یہ اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، دوسری بات یہ کہ یہ کسی عدالت میں نہیں ہے. تو یہ بند کمرے کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ اس کو سامنے کون بٹھائے گئے. نارملی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لوگوں سے جو لیے جاتے ہیں نا، تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پیارے ہم نے اٹھا دیے، ان کے ساتھ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ یہ ریٹن سٹیٹمنٹ ریڈ آؤٹ کر لیں تو ہم ان کو چائے بھی پلا دیتے ہیں، اس کو کپڑے بھی پہنا دیتے ہیں، واسکٹ بھی پہنا دیتے ہیں. ہاں، اس سے پیار محبت بھی جتلاتے ہیں. ہاں. اور اس سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ لے کر لوگوں کے سامنے نہیں. تو دیکھیں عرفان، اس میں لیگل بھی کئی ایشوز، کہ آپ کو یعنی کس نے یہ اختیار دے دیا کہ آپ نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کسی سے ریکارڈ کروا دی؟ یہ تو ٹیررسٹ کرتے تھے، یعنی TTP والے یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ٹیررسٹ اور آپ پہ فرق کیا رہا؟ آپ کے پاس تو ایک نظام ہے، آپ کے پاس ایک نظام ہے کہ اس کا یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ لے کے
عدالت اس کو آپ لے جائیں اور عدالت میں پھر عدالت اس کو جو ہے اس کی اسکروٹینی کرے گا کہ یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اس کو کیا مانا جا سکتا ہے درست یا نہیں, اور انویسٹیگیشن اور پھر جو سزا ہے وہ سزا اس کو دے دی جائے گی. تو اس لیے میں نے جب یہ دیکھا عرفان اب خفا نہ ہو تو مجھے فوراً آپ یاد آ گئے اور اپنا آپ بھی, یعنی اب میں ابھی مذاقن نہیں کرا, لیکن اس بیوٹمس کے پروفیسر جو ہے اس کی حالت اظہار میں مجھے اپنا آپ بھی نظر آ رہا تھا. عرفان میرے جو دوست کولیگ نے ایک ٹویٹ دیا, میں ان کو جانتا ہوں, میں نے جو پڑھا میں نے سوچا کہ اس کے ذہن میں شاید ہر شخص کو لگتا ہے کہ شاید میں ہوں, تو مجھے لگا کہ شاید میں اس کے ذہن میں تھا جو کہہ رہا تھا کہ بیوٹم کے پروفیسر کی طرح تو اور بھی پروفیسرز ہیں, یعنی ہم سارے سہولت کار ہیں سوسائڈ بمبرز کے لیے, یعنی سوسائڈ بمبرز ہم کریٹ کرتے ہیں. اینی وے نہیں عرفان, آپ سے آخر پروگرام ختم کرنے سے پہلے دیکھیں, میں نے جو آپ سے کہا نا کہ مجھے آپ یاد آ گئے, آپ کی بھی کنفیشنل ویڈیو بڑی آسان بن سکتی ہے. کیا آپ کے ٹی ٹی پی کے ساتھ روابط نہیں تھے؟ بالکل, میں کہتا ہوں کہ 2008 میں جب میں صحافی تھا, میں ابھی سے اقرار کرتا ہوں تاکہ پھر دوبارہ لوگوں کو حیرانگی نہ ہو, میں نے 2006 سے 2010 تک سوات سے لے کے وزیرستان تک کو کور کیا ہے. تو اس میں 2006, 7, 8 میں مختلف موقعوں پہ میں گیا, وزیرستان بھی گیا. وہاں ایک موقع پہ میں نے بیت اللہ کے گھر میں بھی کچھ اور صحافی دوستوں کے ساتھ دن گزارے, راتیں گزاری. وہاں ہماری ویڈیوز بھی بنتی رہیں. نہیں آپ تو اس میں بیت اللہ حکیم اللہ اس کا ذکر کر رہے تھے. بالکل, تو ان کے گھر میں رہا نا. اچھا, تو ان کے جب انٹرویوز وغیرہ کر رہے تھے تو وہ ہمارے بھی کچھ لوگ انٹرویوز کر رہے تھے, اور ان کی جو لینگویج تھی وہ پشتو نہیں تھی, تو نہ عربی تھی, بلکہ وہ پنجابی ایکسنٹ میں اردو بولتے تھے. تو ہمارے ویڈیوز بھی ہوں گے. تو اس لیے میں آپ سے, باقی دوست تو مجھے نہیں جانتے, لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویڈیو, کوئی ایسی چیز آئی تو میں تو اندر ہوں گا, مجھے کیا پتا, تو کم از کم ایک بندہ تو ہو جس کو پتا ہو کہ میں وہ نہیں ہوں جو مجھے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال چلے دوستوں, آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. صرف ایک چیز بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہمارا وقت ضائع کیا جاتا ہے وہ صرف عملیات کے ذریعے نہیں, یعنی کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے نہیں, وہ صرف روڈ پہ کھڑے ہوئے ایک اس سے پائی کی طرح نہیں جو 24 گھنٹے ایک چیک پوسٹ کو رکھتا ہے اور ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو, بلکہ اس کو ڈسکورس میں بھی وقت ضائع کرنے کے مختلف طریقے ہیں. کوئی آپ پہ آئی ہوئی جو ہے نا تباہی کو عذاب کہے گا, یہ ڈسکورس میں وقت ضائع کرنے کا طریقہ ہے. کوئی جو ہے نا آپ پہ طنز کرے گا, کوئی آپ کے خلاف ایسے بیانات دے گا, کوئی آپ کے حق میں بیانات دے گا, آپ کو کہے گا ماتھے کا جھومر ہیں. یہ سارے وقت ضائع کرنے کے مختلف طریقے ہیں, اور اسی بنیاد پر گزشتہ 40 سال 50 سال سے پورے اس خطے میں پشتونوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. ٹو اسٹیل ٹائم فرام اے کمیونٹی از ٹو اسٹیل لائف فرام دیٹ کمیونٹی. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اللہ حافظ.